شہزادی نبی اولیاء مقام علیہ السلام کے دونوں فرزند جناب اون محمد علیہ السلام کی شان اقدس پناہ میں یہ بات حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتے قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، لڑنے پہ آئے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو۔ بات سنیے گا، ماشاءاللہ سلامت رہیں آباد۔ بس ایک بند اور حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پر وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، لڑنے پائے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو، لشکر سمیت آج الٹ دو زمین کو۔ شیر سنیے گا۔ اور یہ کہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام، میرے بھانجو سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے۔ سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے، بندے ہم پر دست خدائی کا زور ہے، پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا زور ہے۔ بیت آپ کے حوالے چاہے جیسے استقبال کیجئے گا۔ سینوں میں مصطفیٰ کے فدائی کا زور ہے، اور بازوؤں میں عقدہ کشائی کا زور ہے، بندے ہم پر دست خدائی کا زور ہے، پنجوں میں مرتضیٰ کے کلائی کا زور ہے۔ آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، سینے کو چیرتے ہیں گریبان کی طرح، آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، آتے ہیں رن میں شیر نیستان کی طرح، سینوں کو چیرتے ہیں گریبان کی طرح۔ آئیے حضرات، بالکل بھی آپ کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے، بڑی دور دور تک نہ آپ کے نوحے سلام مرثیے آپ ماشاءاللہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے سلطان المدارس و جامعہ سلطانیہ کی نمائندگی کرنے والے مولانا محسن ولایت مولانا سید بلال کاظمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں انہی کے شعر سے میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور معطر فرمائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال فرمائیں۔ آقا کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں آقا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت عظیم دن گزرا اور بہت بڑی رات آئی۔ یہ وہی رات ہے جو رات ہو کے تقدیروں کو سورج بانٹتی ہے، اجالے تقسیم کرتی ہے۔ آج ہی آپ نے اپنے دل کی باتیں خط میں لکھ کے اپنے مولا کو روانہ کر دی ہیں، مگر سویرا تو ہوا تھا، تنہائی ختم نہیں ہوئی۔ اب دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سویرا ایسا سویرا ہو جس میں ہم تنہا نہ ہوں، سننے والا سامنے ہو، سنانے والے قدموں میں ہو۔ ایک مطلع چند اشعار سب سے پہلے نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ردیف اس کی ذرا نازک ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ ردیف نبھ جائے۔ ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، ماتم شہ میں لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے۔
ماتم شہم لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا. شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ماتم شہم لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. عرش پر خالق، علی منبر پا، زینب شام میں. ماتم شہم لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. عرش پر خالق، علی منبر پا، زینب شام میں. جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ ہے. عرش پر خالق، علی منبر پر، زینب شام میں. جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ ایک ہے، جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ ایک. کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا؟ کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا؟ کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ہے. ہجے دیکھ لو. ماتم شہم لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. عرش پر خالق، علی منبر پر، زینب شام میں. جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ ایک. کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا؟ کر کے ہجے دیکھ لو، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. آقا کے چاہنے والے جتنے افراد بھی تشریف فرمائیں، شاید شعر بیاض دل پر تحریر ہو جائے. آیا بھائی شعر پڑھ رہا ہوں. کر کے ہجے دیکھ لو. جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے ہم شکل پیغمبر. تو یہ ہم شکل پیغمبر، اس کا مفہوم کیا ہے؟ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے. کھائیں گے برچھی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول. کھائیں گے برچھی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول. صرف کہنے کو ہیں دو سینے کلیجہ کھائیں گے برچھی اگر اکبر تو تڑپیں گے رسول. صرف کہنے کو ہیں دو سینے کلیجہ ایک ہے. یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں، لیکن اے بلال، یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں، لیکن اے بلال اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ 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 ایک ہے. چند اشعار اور نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اوڑھ کر فرش غم شہ کی جو چادر نکلے، اوڑھ کر فرش غم شہ کی جو چادر نکلے، لوگ سمجھے کہ ہم افلاک پہن کر نکلے. لوگ سمجھے کہ ہم افلاک، اوڑھ کر فرش غم شہ کی جو چادر نکلے، لوگ سمجھے کہ ہم افلاک پہن کر نکلے. ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو عسکر نکلے، ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو عسکر نکلے. سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر، سن تو چھوٹا تھا مگر سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر. دو تین اشعار
اشعار ہیں سلسلے سے جو خاص طور سے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے، ارے کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے واعظ؟ مصرے کا لہجہ اور تراش دیکھیے گا، کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے واعظ، ورد کرنا دے علی دل سے ذرا ڈر نکلے، ورد کرنا دے علی دل سے ذرا ڈر نکلے، تو کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ بھی چادر نکلے۔ ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے، کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے واعظ، ورد کرنا دے علی دل سے ذرا ڈر، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ، لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے۔ دو اشعار یوسف کربلا کی بارگاہ میں، زاویہ اور مضمون دیکھیے گا، خاص طور سے اہل نظر کے لیے نظر ہے۔ لے کے خود خانہ کعبہ بھی چادر نکلے، میری طرف متوجہ رہیں گے، شعر نازک نظر کرنے جا رہا ہوں۔ لے کے خود خانہ کعبہ بھی چادر نکلے، نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، نام اپنا جو رجز میں، میدان میں جا کے جناب علی اکبر نے اپنا نام بتایا، انا علی ابن الحسین ابن علی، نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے۔ اللہ اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے، تو ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدر، ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں، جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے۔ ایک مطلع چند اشعار اور نظر کرتا ہوں، اہل نظر ہیں، پوری دنیا اس وقت چیخ رہی ہے ویکسین ویکسین ویکسین، یہی شور مچ رہا ہے۔ مطلع نظر کرتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، شفا کے نام پر، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں، اہل نظر تشریف فرما ہے، ایک مطلع اور سن لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقدس محفلیں کہ جس میں ان کی سواری بھی آتی ہے جن کے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آداب کا ملحوظ نظر رہنا بہت ضروری ہے۔ مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ
مریضوں آ کے لے جاؤ، شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے۔ جناب عباس کی حسرت پوری نہیں ہوئی تو اس حسرت کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے حسرت؟ مطلع نظر کرتا ہوں محترم، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، وہیں پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے۔ جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، وہیں پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے۔ علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر۔ صرف قافیہ دیکھیں اہل نظر، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر، اس پار رکھی ہے علی کے دشمن۔ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد بیکار رکھی ہے۔ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا۔ آقا کا ہر چاہنے والا اس شعر میں شریک ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا کی چوکھٹ پر سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، میرے پیروں میں شہن نور کی رفتار رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے پیروں میں شہنے، میرے پیروں میں شہنے نور کی رفتار رکھی ہے۔ اب شعر اہل زباں متوجہ ہوں، شعر نظر کرتا ہوں، یہاں بھی صرف قافیہ دیکھیے گا۔ شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، وہیں پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے۔ علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر، تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار۔ کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، میرے پیروں میں شہن نور کی رفتار۔ یہ میسم ہے ابن زیاد، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میسم ہے، یہ میری شہزادی جزا دیں آپ لوگوں کو، یہ لمحات آخرت کا سرمایہ قرار پائیں۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ
یہ میسم ہیں، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے، علی کے ذکر نے، علی کے ذکر نے ان کی زبان پر۔ آقا کے چاہنے والوں، میرے مولا کا رشتہ لے کے آسمان سے جو ستارہ آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ زہرہ۔ آسمان سے جو تارہ آیا تھا اس کا نام تھا زہرہ۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، خاص طور سے شعر نظر ہے۔ یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں، علی کے ذکر نے ان کی زبان پر۔ جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے؟ چاند نے پوچھا، تو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پر۔ شعر نظر ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام کے مہمانوں، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک شعر پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کائنات شجاعت کا کلیہ یہ ہے، فیاض بھائی، کائنات شجاعت کا سر کلیہ یہ ہے، ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے قدموں میں اپنی تلوار جب ہی رکھتا ہے جب اسے اپنے سے بہتر جانے۔ اختر بھائی ایسا ہی ہے نا، ورنہ سپاہی کو تلوار اتنی عزیز ہوتی ہے، سر دے سکتا ہے اپنی تلوار نہیں دے سکتا۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے پیروں میں جب ہی تلوار رکھے گا جب اسے اپنے سے بہتر جانے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ پیشانی در حیدر پا کتنی بار رکھی ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی زینب کو ستمگر میں تیرے واسطے مولا، مشکل ہے بہت بولنا پر بول رہا ہے۔ ہائے ستمگر میں تیرے واسطے مولا، مشکل ہے بہت بولنا پر بول رہا ہے۔ یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، ماؤں کی طہارت کا اثر بول نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے، سبحان اللہ، کہ جس کے پاؤں پر آخر کلام میں چند بند نظر کرتا ہوں۔
13 برس کے شہزادے کا رجز ہے، جناب قاسم کا رجز ہے۔ جنگ انشاءاللہ پھر کبھی، مگر توجہات مرکوز رہیں تو ضرور مستحق دعا قرار دیں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ شہزادہ میدان میں آیا، فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا اور پھر آواز دی کہ سنو، اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤ گے، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو باپ کا نام جاننا ضروری ہے، اور تم اگر اپنے باپ کا نام جانتے تو ہم سے لڑنے وہی آتا ہے جو ماں کا نام تو جانتا ہو، باپ کا نام نہ جانتا۔ لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، تاکہ محشر میں سر کھجا کے یہ نہ کہو اگر ہمیں معلوم ہوتا سامنے کون ہے تو ہم کیوں لڑتے۔ تو تمہیں مہلت دیتے ہیں، بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ۔ بھاگتے وہ کا پیچھا نہ میرے دادا نے کیا، نہ میرے بابا نے کیا، نہ میں کروں گا۔ جانا چاہو چلے گا۔ ادھر فوجیں ہیں، سناٹا ہے، خاموشی ہے، موت کے طائر سروں پر سوار ہیں۔ حسن سبزقبا کے بیٹے کو جلال آ جائے، 13 برس کے قاسم کو جلال آ جائے۔ شجاعت خاصہ ہے بنی ہاشم کا، بنی ہاشم شجاعت سے نہیں پہچانے گئے، شجاعت وہ صنف ہے جسے بنی ہاشم نے پہچنوایا۔ اس جوہر کو انہوں نے پہچنوایا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا منزل ہے اور کیا مرحلہ ہے؟ جناب قاسم مجمع کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، ظالموں، قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں۔ چوتھا مصرع اور بیت، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، ارے تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ اب دونوں متضاد باتیں ہیں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین، بیٹا حسن کا ہوں، نعرہ حیدری حیدری، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ جیسے ہی شہزادے نے اس تیور میں گفتگو کی تو ادھر سے خدا لعنت کرے ازرق شامی ملعون پر، اس نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹایا، جیسے کیواڑوں سے چھپ کے کوئی دیکھتا ہو، ایسے ہٹایا اور دیکھا، اور غرور میں کہنے لگا یہ تو بچہ ہے۔ اب جملہ ماشاءاللہ ناظم مقاصدہ ایک عالم دین بھی ہیں اور ہمارے ظفر بھائی، تو لفظ صرف کر رہا ہوں، اذن اللہ کے پوتے نے سن لیا، کیا کہا؟ مجھے بچہ کہتا ہے، سن میں کون ہوں، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، آقا کے چاہنے والوں، بالکل توجہ، دلوں کو وار دیجئے کہ بات نازک ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بچہ سمجھتا ہے، سن میں کون ہوں، زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین، زہراؤ مصطفیٰ علی حسن حسین،
سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرق ہے۔ 14 نام گنوائے ہیں شہزادے نے، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جانے، مجھے بچہ کہتا ہے جانے مشرق ہے، ارے اول سے توبہ ساکن خضرا کا آئینہ، اول سے توبہ ساکن خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہے 14 کا آئینہ۔ ہائے 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 اللہ، میرے آقا جزا دے آپ لوگوں کو۔ ہم 13ویں برس میں ہے 14 کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہے 14 کا آئینہ۔ آقا کے چاہنے والوں، آپ بہتر جانتے ہیں صلاح جنگ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خود ہوتا ہے، زرہ ہوتی ہے، پٹکا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تلوار ہوتی ہے، سپر ہوتی ہے۔ اب شہزادہ اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، فرماتے ہیں ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ، فرماتے ہیں سنو، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، تم لوہا پہن کے آئے ہو، میں سورہ حدید پہن کے آیا ہوں، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہ شدید، ارے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید۔ چوتھا مصرع اور بیت، وہ تیغ ہے۔ بیت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں، سرکار انیس کا کلام سرکار انیس کا کلام ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں سے ایک ربائی لکھ کے دے دیں تو نسلیں حفاظت کریں گی۔ میر انیس نے خود لکھ کے دیا ہے، میر انیس نے خود لکھ کے دیا ہے، اس کا مطلب تحریر کی اہمیت ہاتھوں کی بنیاد پر ہے۔ فرماتے ہیں پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہ شدید، وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید، ارے پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ اللہ اکبر۔ یار آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک 3-4 بند اور پڑھ دیں اگر آپ تھکے نہ ہو۔ پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، میں تب دیکھیے گا پل کے نہ جھپکے، نازک مرحلہ ہے۔ فرماتے ہیں بتاؤ یکجا 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 یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ یکجا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو، ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے نایا بھائی بیت دیکھیے، اب مارے ہوئے ہو تم، گنجائش یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کا ذکر مدد کرتے ہیں۔ بابا جب کہہ دیا مارے ہوئے ہو تم تو بات ختم ہو گئی۔ بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، ارے موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں؟
موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ ہم مالک دو بم، صرف دو بم، صرف دو بم، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے۔ یکجا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر بگا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے۔ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے؟ انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا؟ شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا؟ شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، ارے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار، یکجا یہاں پر کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر بگا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو، بابا حسن کی صلح کے موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے، انجام کارزار پر کوئی نظر بھی ہے کیا؟ شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں، اس جنگ میں قلم تھا یہاں، آخری بند آقا کے چاہنے والوں خاص توجہ، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار ہے۔ فرماتے ہیں شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئی ہیں، شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے،
खुशी समझ के उछलना तो देखिए और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो